حضرت لقمان علیہ السلام کا نام تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی قیمتی باتیں، ایسی قیمتی اور حکمت بھری باتیں کہ اگر ہم ان پر عمل کر لینا تو ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔ قرآن مجید میں تو باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا ہے اور ان کی قیمتی باتیں جو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہیں اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ کبھی پڑھ کر دیکھیے آپ حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں، بھول جاؤ گے آج کل کے موٹیویشنل اسپیکرز کو، لیکن افسوس کی بات ہے کہ پڑھنے لکھنے کا شوق ہی ختم ہو گیا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی کچھ قیمتی باتیں میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، نوجوانوں کو خاص طور پر بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ نوجوان جو ہے نا اپنے فیوچر کو لے کے، اپنے کریئر کو لے کے بڑے فکر مند رہتے ہیں کہ یار ہمارا کریئر کیسے برائٹ ہو، ہمارا فیوچر کیسے برائٹ ہو، ہم کیسے آگے جا کے کامیاب انسان بن جائیں۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام کی یہ قیمتی باتیں آپ کے بہت کام آنے والی ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت لقمان علیہ السلام ایک دن جو ہے نا وہ لوگوں کو خطاب فرما رہے تھے اور ایک بڑی مجلس لگی ہوئی تھی، لوگوں کا بڑا مجمع تھا، وہ لوگوں کو حکمت کی باتیں اور قیمتی نصیحتیں لوگوں کو بتا رہے تھے۔ تو ایک شخص جو ہے نا وہ کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا، پاس آیا، کہنے لگا کہ آپ وہی ہو نا جو میرے ساتھ جنگل میں لکڑیاں کاٹا کرتے تھے؟ تو حضرت لقمان علیہ السلام نے کہا ہاں میں وہی ہوں۔ تو پوچھنے لگا کہ اچھا آپ وہی ہو، اتنا بڑا اتنا اونچا مقام آپ کو کیسے مل گیا کہ لوگ آپ کی تعظیم کر رہے ہیں، لوگ آپ کی عزت کر رہے ہیں، لوگ آپ کی ریسپیکٹ کر رہے ہیں، دور دور سے لوگ آپ کی قیمتی باتوں کو سننے کے لیے آ رہے ہیں، اتنا بڑا مجمع آپ کی باتیں سننے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، ایسا آپ نے کیا کیا کہ اتنا اونچا مقام آپ کو مل گیا؟ تو حضرت لقمان علیہ السلام نے کہا کہ اس کی وجہ میرے یہ کچھ کام ہیں جو میں تمہیں بھی بتاتا ہوں، اگر تم ان کاموں کو کرنے لگو تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی مجھ سے بڑا مقام دے سکتا ہے، میرا تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ کام کرنا شروع کر دو۔ وہ کام کون کون سے ہیں وہی کام میں آپ لوگوں کو آج بتانے جا رہا ہوں، نوجوانوں کو۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ 9-10 کام جو میں بتاؤں گا اس میں سے اکثر وہ کام ہیں جو ہم چھوڑ چکے ہیں۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام نے کون کون سے کام بتائے؟ کہا کہ یہ کام کرو۔ کون سے؟ نمبر 1، اپنی نگاہ کو پست رکھو۔ نگاہ کو پست رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ کی نظر کسی بھی غیر محرم پر نہیں پڑنا چاہیے۔ پہلے ہی کام پہ اگر آپ غور کرو تو پتہ چلے گا کہ ہماری نظریں تو اس کے بالکل الٹا کام کرتی ہیں۔ ہماری نظروں سے تو کوئی غیر محرم بچ ہی نہیں پاتی ہے، بچ بھی رہی ہوتی ہے تو ہم بچ کے جانے نہیں دینا چاہتے۔ اور نگاہوں کی حفاظت اتنی مشکل ہو چکی ہے کہ خود کا کنٹرول نگاہوں پر ہمارا نہیں ہے۔ تو پہلی نصیحت کیا؟ کہ اپنی نگاہ کو پست رکھنا، ہماری نگاہ کسی غیر محرم پر نہ پڑے۔ آج کل ناجائز تعلقات کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے نگاہوں کی حفاظت نہ کرنا۔ نگاہوں سے نگاہیں ٹکراتی ہیں اور پھر بات نگاہوں سے ہی آگے چلنا شروع ہوتی ہے۔ نگاہوں کی حفاظت، کبھی اگر کسی پر بے خیالی میں غلطی سے نگاہ پڑ بھی جائے تو فوراً نیچے، یہ نہیں کہ آپ ٹک ٹکی مارے دیکھے چلے جا رہے ہو، نہیں، نگاہوں کی حفاظت۔ تو پہلا کام کیا بتایا انہوں نے؟ اپنی نگاہوں کو پست رکھنا، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا۔ دوسرا، زبان کو روکے رکھنا، آپ کی زبان سے گالی نہ نکلے، آپ کی زبان سے کچھ غلط بات نہ نکلے، آپ کی زبان سے غیبت نہ ہو، آپ کی زبان سے چغلی نہ ہو۔ دوسرا کام کہ زبان کو روکے رکھنا غلط کاموں سے۔ تیسرا، رزق حلال کھانا۔ دھیرے دھیرے مسلمانوں کے اندر سے یہ چیز کی احتیاط بھی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ بس کل ملا کے یہ ہے پیسہ آنا چاہیے، پیسہ آ رہا ہے، ہمیں سے مطلب نہیں ہوتا کہ وہ حلال آ رہا ہے یا حرام آ رہا ہے۔ بہت بڑی چیز ہے رزق حلال کھانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ایک بڑی دل کو دہلا دینے والی بات اور ایک ڈر پیدا کرنے والی بات پتہ چلتی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، کچھ لوگ تو بڑے ایسے ہیں جو دکھنے میں ایسے لگتے ہیں کہ اللہ کے بڑے محبوب بندے ہیں، اور وہ راتوں میں اللہ کے سامنے رو رہے ہوتے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کی دعائیں جو ہے نا وہ سر سے اوپر نہیں جاتی ہیں۔ کیوں نہیں جاتی ہیں؟ ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ کیوں نہیں ہوتی ہیں؟ کیونکہ ان کا کھانا بھی حرام کا ہے، ان کا پہننا بھی حرام کا ہے، ان کی کمائی بھی حرام کی ہے۔
حرام کھانے اور کمانے کی وجہ سے ان کی دعائیں ان کے سر سے اوپر نہیں اٹھتی، حالانکہ وہ رو رو کے اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ حلال کھانا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ نہیں مل رہا ہے اچھا کوئی بات نہیں ہے، تھوڑا سا خراب کھا لو، 2 روٹی نہیں مل رہی ہے تو 1 روٹی کھا لو، سالن کے ساتھ نہیں مل رہی ہے تو بغیر سالن کے کھا لو، لیکن حرام نہیں ہونا چاہیے، حلال کھاؤ۔ تیسری چیز کیا بیان فرمائی حضرت لقمان علیہ السلام نے؟ رزق حلال کھانا۔ چوتھی چیز اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا، شرمگاہ کی حفاظت۔ آج تو جو ہے نا شادی کے بعد بھی ناجائز تعلقات لوگوں کے بنے رہتے ہیں، بیوی کا الگ تعلق بن رہا ہے، شوہر کا الگ بن رہا ہے، شادی کے بعد بھی حرکتیں بند نہیں ہوتی ہیں لوگوں کی آج کل۔ دیکھو آپ روزانہ کے اخبار جب آپ کھولو گے تو ہر پیج پر ہر سٹی کی کوئی نہ کوئی ایسی خبر آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی کہ اس کا اس کے ساتھ افیئر، اس کا اس کے ساتھ افیئر۔ ابھی 3 دن پہلے تو وہ خبر بھی سننے کو ملی کہ ساس جو ہے نا اپنے ہونے والے داماد کے ساتھ بھاگ گئی۔ شرمگاہ کی حفاظت یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ کوئی اگر اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھنے کا وعدہ کر لے سچا پکا تو آخرت میں جنت میں اس کو داخل کراؤں گا، جنت کی ضمانت میرے۔ اتنی بڑی چیز ہے۔ تو چوتھی چیز کیا؟ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا۔ پانچویں سچی بات کرنا، سچی بات۔ آپ جب بولو سچ بولو، آپ کی زبان سے جب نکلے تو سچ نکلے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج کل ہم لوگ جھوٹ بولنے کے اتنے عادی ہو گئے کہ بعض چیزیں تو اب ہمیں وہ جھوٹ لگتی نہیں ہیں۔ بچہ، ہمارے گھر میں بچے ہیں، کوئی آیا ہمیں بلانے کے لیے تو ہم نے اپنے بچے کو بلایا، جاؤ بیٹا باہر جا کے بولنا کہ ابا بھی ہے نہیں ہے۔ بچہ جا کے بول رہا ہوتا ہے، ابا بول رہے ہیں کہ جا کر کہہ دو ابا ہے نہیں ہے۔ معصوم بچوں کو ہم جھوٹ بولنا سکھا رہے ہیں۔ بازار میں ہے، بول رہے ہیں کہ گھر پر ہوں، گھر پر ہے، بول رہے ہیں بازار میں ہوں۔ یعنی جھوٹ اتنا عام ہو چکا ہے، باقاعدہ اب تو لوگ ہی بولتے ہیں جھوٹ کے بغیر تو بھائی اب کیا کریں، کام ہی نہیں چل سکتا۔ یہ آپ کی بھول ہے، آپ کا دھوکہ ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ سچی بات کرنا، سچ بولنا، جھوٹ مت بولنا کبھی بھی، کتنی بڑا نقصان ہو جائے لیکن جھوٹ نہیں، سچ بولو گے، یقین مانو اللہ کامیابی دے گا۔ چھٹا، عہد کو پورا کرنا، وعدے کو پورا کرنا۔ آپ جب کسی سے وعدہ کر رہے ہو تو آپ کے دل میں نیت یہ ہونا چاہیے کہ میں یہ وعدہ اسی وقت پہ پورا کروں گا۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ مان لیجیے آپ نے کسی سے بولا بھائی 9 بجے تک میں پہنچ جاؤں گا، آپ کی گاڑی پنچر ہو گئی یا کسی کام میں آپ مشغول ہو گئے اور وقت پر نہیں پہنچے تو فوراً اس کو میسج ڈال دو کہ بھائی یار سوری، میں تو وقت پر ہی آتا لیکن معذرت چاہتا ہوں، یہ پرابلم آ گئی جس کی وجہ سے میں اپنے وعدے کو نہیں پورا کر پایا۔ لیکن آج کل کیا ہوتا ہے، ہاں ٹھیک ہے 10 تاریخ تک میں پیسے دے دوں گا، لیکن دل میں یہ نیت ہوتی ہے کہ بیٹا 10 تاریخ تو دور کی بات ہے، ایسی 10 تاریخیں 10 بار گزر جائیں گی تب بھی میں تیرے پیسے نہیں دوں گا۔ یہ ہے عہد کو پورا نہ کرنے کا ارادہ۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ عہد کو پورا کرنا، کہ جب آپ کسی سے کوئی وعدہ کر دو تو اس کو پورا کرو۔ یہ نہیں کہ صرف زبان سے تو وعدہ ہو رہا ہے لیکن دل میں آپ کے منافقت ہے، دل میں یہ ہے کہ بیٹا میں پورا کروں گا ہی نہیں، ٹال رہا ہوں میں تو، بس یہ تو میں ٹالنے کے لیے بول رہا ہوں۔ تو عہد کو پورا کرنا۔ نمبر 7، مہمان کا اکرام کرنا۔ آج کل ہمارے گھر پہ مہمان آ جائے تو ہمارے شکلیں بن جاتی ہیں، منہ بن جاتا ہے۔ ہمارے ایک ملنے والے، تو میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو ان کے مہمان آ گئے، بچے نے آ کے خبر دی پاپا مہمان آئے ہوئے ہیں، فلاں آئے ہوئے ہیں، تو ان کے چہرے کا رنگ اتر گیا، کہنے لگے بھائی یار یہ اور آ گئے، بڑھ گیا خرچہ۔ اچھا مہمان بھی ایسے ہو گئے کہ مہمان اگر کہیں جاتا ہے تو وہ اس امید سے جاتا ہے کہ چکن چنگیزی میرے کھانے میں ہوگا، 10 طرح کے ناشتے میرے سامنے لگے ہوں گے، تو مہمان کے بھی نخرے ہو گئے۔ اچھا نخرے ہو گئے تو ظاہر سی بات ہے آدمی اب سادگی کے ساتھ ناشتہ پانی نہیں کرا پاتا، ہونا یہ چاہیے کہ جو موجود ہے وہ رکھ دے، اس سے تھوڑا سا ایکسٹرا رکھ دو۔ تو مہمان کا اکرام کرنا یہ بہت ضروری چیز ہے۔ کوئی بھی مہمان آ جائے آپ دل کھول کے اکرام کرو، حیثیت سے زیادہ، حیثیت سے بڑھ کر اکرام کرو۔ نمبر 8، پڑوسی کی حفاظت کرنا۔ آپ کا اگر کوئی پڑوسی ہے تو اس کی حفاظت کرنا۔ چور آ گئے تو یہ نہیں ہے کہ وہ بیچارہ پڑوسی چلا رہا ہے ارے چور آ گئے کوئی بچا لو بچا لو، آپ اپنے بستر پر پڑے ہوئے سو رہے ہو، اس کی آواز سن رہے ہو لیکن آگے بڑھ کے بچانے کے لیے تیار نہیں ہو۔ ارے بھائی ہم کیا کریں، آج کل تو لوگ پڑوسیوں کا نام تک نہیں جانتے۔
آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے محلے کا بھی یہی حال ہے، یعنی اگر پڑوسی کو کوئی پرابلم ہو رہی ہے تو کوئی آگے بڑھ کے ہاتھ نہیں پکڑے گا، کوئی بچائے گا نہیں۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ ہمارے پڑوس میں جو نا 3-4 بھائی رہتے ہیں، تو چاروں بھائی مل کر ایک بھائی کو مار رہے تھے، سڑک پہ مار رہے ہیں، پورا گلی دیکھ رہی ہے لیکن کوئی بچانے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا۔ ہمارے والد صاحب آگے بڑھے اور اس کو بچایا کہ بھئی یہ کیا ظلم ہے، اگر کچھ غلط بات ہے تو بتاؤ، لیکن آپ اسے کسی کو مار نہیں سکتے۔ ایسے ہی اگر رات میں کوئی چور اور آ جائے تو کوئی آگے جھاگنے تک نہیں آئے گا، بعد میں آئیں گے سب، لیکن اس ٹائم کوئی مدد کرنے کے لیے نہیں آئے گا۔ کوئی پریشانی آ جائے تو کوئی آگے بڑھ کے مدد نہیں کرے گا۔ تو کیا فرمایا حضرت لقمان علیہ السلام نے کہ پڑوسی کی حفاظت کرنا۔ نمبر 9، فضول باتوں کو اور فضول کاموں کو چھوڑ دینا۔ ہم اور آپ اگر غور کریں تو 24 گھنٹے میں سے میرے خیال میں 20 گھنٹے، چھٹی کا کوئی دن اگر آ جائے، سپوز کیجئے چھٹی آ گئی، تو 24 گھنٹے میں سے 22-23 گھنٹے سونے کے اگر 8 گھنٹے بھی ہٹا دو تم تو 16 گھنٹے بچے۔ 16 گھنٹے میں شاید ہمارے 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے بھی ایسے نہیں ہوتے جس میں ہم کچھ کام کر رہے ہوں۔ چھٹی کا جو ٹائم ہے، ایک تو ہوتا ہے نا کہ ہم کمانے کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں، وہ تو مجبوری ہے، وہ ہر انسان کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنا بھی فالتو ٹائم ہوتا ہے، تو فری ٹائم ہوتا ہے، وہ ہمارا فالتو کاموں میں یا فضول کے کاموں میں گزرتا ہے۔ کچھ نہیں تو ریل دیکھ رہے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں ریل ہی دیکھتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ ریل دیکھنے سے فائدہ کیا ہوا؟ کچھ نہیں تو موویز دیکھ رہے ہیں، کچھ نہیں تو ڈرامے اور سیریل خواتین دیکھ رہی ہیں۔ ایک مومن کی نشانی یہ ہے کہ اس کا جو وقت ہے وہ فضول کاموں میں اور فضول باتوں میں نہیں لگتا۔ تو موسٹ امپورٹنٹ بات، 9ویں بات جو حضرت لقمان علیہ السلام نے بیان فرمائی وہ یہ کہ فضول باتوں سے اور فضول کاموں کو چھوڑ دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک ایمان والے کے اسلام کی خوبی ہے کہ وہ فضول کاموں کو چھوڑ دے۔ ٹائم مل رہا ہے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ گزارو، فیملی کے ساتھ گزارو، رشتہ داروں کے حق ادا کرتے ہوئے گزارو۔ فالتو کام ہے، چلو کھیل کود لو تھوڑا بہت، لیکن یہ نہیں کہ خام خام فضول کاموں میں آپ کا ٹائم گزر رہا ہے۔ تو یہ 9 کام ہیں، جو بھی ان 9 کاموں کو اپنی زندگی میں لے آئے گا، جو بھی ان 9 باتوں پر عمل کر لے گا، ان 9 باتوں کو اپنی زندگی میں اتار لے گا، میں گارنٹی سے بول رہا ہوں، اور میں کون ہوتا ہوں بھائی؟ حضرت لقمان علیہ السلام جو اتنے بڑے آدمی بن گئے، انہوں نے اپنے بڑا بننے کی وجہ بتائی کہ میں ان 9 کاموں کو کرتا ہوں۔ تم بھی اگر یہ 9 کام کرو گے تو تم بھی بڑے آدمی بن جاؤ گے۔ اسی لیے ہم اور آپ ارادہ کریں کہ ان 9 کاموں کو ہم اور آپ اپنی زندگی میں لانے کی ضرور کوشش کریں گے، خواتین بھی مرد حضرات بھی۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ زندگی ہماری سنور جائے گی، زندگی میں ہمارے سکون آ جائے گا، دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی کامیابی ہمارے قدموں میں پڑی ہوگی۔ اس کے لیے کچھ شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔